واپس ہو، میں لرز گئی کہ کہیں جانے کے لیے منع تو نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے عبداللہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بی بی ارے تم اپنے فرزند کو لے جا رہی ہو، اپنی طرف سے حسین پہ ہدیہ کرو گی، ارے مجھے بتاؤ کہ میں بی بی کو کیا جواب دوں گا؟ ارے اس کو اپنی طرف سے ہدیہ کرنا اور تو میری طرف سے ہدیہ کرنا۔ آج جو محمد تھے کہ نیم سے نیچے لٹکے ہوئے تھے، اتنا بھی سن نہیں تھا کہ یہ نیم چا اوپر تک آ جائے، خط بنا کے چل رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں یہ کس کا تابوت ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر لال چادر پڑی ہوئی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی دولہا ہے؟ یہ وہ حسن کا فرزند ہے کہ جب یہ اجازت لینے کے لیے آیا تو امام حسین نے منع کر دیا، تو انہوں نے کہا چچا جان ذرا یہ بتائیے کیا کیا میرا شمار شہداء میں نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا تھا خدا ارے جس پہ لکھا ہوا تھا اے بھیا حسین ارے کربلا میں نہیں ہوں گا، لیکن قاسم کو میری طرف سے قربانی، اس کی جو ہے میری طرف سے قربانی قبول کرنا۔ عزیزو یہ وہ قاسم تھے، اب کس کا تابوت آ رہا ہے؟ ارے کس کا تابوت ہے؟ یہ ہے حضرت عباس۔ عزیزو یہ ہم سے وفا نہیں ادا ہوا کہ ہم ایسے وفادار بن ہو رہے ہیں اور ہماری آوازیں نہیں جا رہی۔ عزیزو یہ وہ عباس ہے جس نے ساری رات تلوار تیز کی تھی کہ جب صبح کو جاؤں گا تو انہیں بتاؤں گا کہ حسین کے لشکر کے ساتھ اگر علی نہیں ہے تو سالی حیدر ہے۔ عزیزو جب یہ اجازت لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اے آقا مجھے اجازت دیجئے، مجھے پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ امام مظلوم کے اگر جملے تھے اے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ آقا ارے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اور انہوں نے کہا آقا بچوں کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ تو کہا اچھا عباس اگر جا رہے ہو تو یہ تلوار مجھے دے دو۔ عزیزو ایک شخص تو ساری رات تلوار تیز کرتا رہا، امام نے تلوار دی اور اس کے بعد میں جناب سکینہ نے ایک مشق لا کے دی، اے چچا پانی لے کے آئیے گا۔ سکینہ کو یہ امید تھی کہ پانی آئے گا، ارے سکینہ یہ جانتی تھی کہ میرا چچا پاس جا رہا ہے پانی آئے گا، لیکن اس کے بعد میں جب چلنے کا ہوئے تو امام مظلوم نے کہا اے عباس یہ ذرا کر علم کا پرہرا نیچے کر لو۔ عزیزو علم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح مہی، آپ نے اسے کہا تھا ارے لکھا انا للہ عباس میں جنگ کی بڑی خطرناک جنگ، تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ علمان علمان کی صدائے بلند ہوئی۔ حضرت عباس نے تھوڑا دریا میں ڈالا، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد میں مشق بھر لی
جب مشق لے کے باہر آئے چاروں طرف سے افواج کھڑی تھی، رہنے سے چڑھے ہوئے تھے. اب یہ سوچ رہے تھے عباس کسی دریا پہ پہاڑ نہ جائے کسی طرح. اب جب حضرت عباس جیسا شیر جب باہر آیا تو فوجوں میں کھلبلی مچ گئی. تلوار نکالی، تلوار نہیں تھی، نیزہ نکالا، نیزے سے جنگ کی. اب اس کے بعد میں یہ عالم ہوا کہ ایک ہاتھ کاٹا گیا. آپ نے ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں لگ لیا، ارے دانتوں میں مشق کو دبایا. اس کے بعد میں آگے گئے تو پیچھے جھکنے کے بعد میں دوسرا ہاتھ بھی کاٹا. اس کے بعد میں جب آگے بڑھے تو ایک تیر مشقے لگا. اب جب مشقے لگا تو آواز دی، اے آقا مدد کو آئیے. امام مظلوم آئے، ہاتھوں کو کمر پکڑی ہوئی ہے. اے بھیا عباس پہنچے. چاچا ایک تمنا ہے. کہ کیا تمنا ہے بھیا؟ بہت جلدی بتاؤ. ارے میں نے جب پیدا ہوا تھا تو آپ کا چہرہ دیکھا تھا آقا. ارے میں چاہتا ہوں کہ اب بھی آپ کے چہرے کی زیارت کروں. اے بھیا عباس کیا پریشانی ہے؟ میں ساتھ میں ہوں. آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے. آپ نے خون کو صاف کیا اور عزیزو دین نکالا. ایک تمنا تھی، اے بھیا عباس ارے حسین کی بھی کوئی تمنا ہے. ارے عباس نظر کے رہ گئے. اے آقا بتائیے. اب کہا اے بھیا تم نے ہمیشہ آقا کہا ہے. ارے ایک بار بھائی کہہ دو. عزیزو امام کا حکم تھا. آواز آئی ہے بھیا حسین میرا لاچا خیمے میں مر کے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. روح پرواز کر گئی. عزیزو اب یہ تابوت کس کا ہے؟ صحرا ٹنگا ہوا ہے. یہ ایسے نوجوان کا تابوت ہے جس کے چہرے کی آرزو میں تمام مستورات تھی. ارے اپنے جوانوں کے لیے دعا کرو کہ علی اکبر کے سبسے میں ہمارے جوان قائم رہے. عزیزو بات کی خدمت میں آئے. اے بابا اجازت دیجیے. اب کیا کہا جا رہا ہے بابا؟ اے بیٹا علی اکبر جب دل میں کوئی تمنا ہوتی تھی کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں تمہاری شکل دیکھ لیا کرتا تھا. بیٹا اکبر تم کیوں اب یہ مایوس کی کہ زینب تجھے اکبر پیارا تھا یا حسین؟ ارے کیا جواب دے گی؟ یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ. عزیزو اکبر گئے، جنگ کی، اب شہادت حاصل ہوئی. آواز دی کوئی پہلا شہید ہے کربلا میں. جتنے شہید ہوئے کسی نے کہا آقا مدد کو آئیے، کسی نے کہا بابا مدد کو آئیے، کسی نے کہا مامی مدد کو آئیے، کسی نے کہا چچا مدد کو آئیے. یہ پہلا شہید تھا جس نے آواز دی یا بتا علیکم منی سلام. اے بابا علی اکبر کا سلام قبول کرو. عزیزو امام مظلوم آئے، آواز دے رہے ہیں بیٹا علی اکبر ارے تمہارے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. بیٹے آواز دے دو تم کدھر ہو. اب پہنچے علی اکبر کا سر زانوں پہ رکھا. اے بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پریشانی محسوس ہو رہی ہے؟ بابا سینے میں بنسی لگی ہوئی ہے. اے مولا نے پہلا معاملہ ہے پورے کربلا میں کہ کہیں کسی نے مدد کے لیے نہیں پکارا. مولا کائنات کو اب ایک بار جب بیٹے کے سینے سے بنسی نکال رہا ہے تو آواز دی جب کی روح طرف رخ کیا یا علی مدد. اب یہ کہہ کے پرچی باہر نکالی. ارے پرچی کے ساتھ کلیجہ علی اکبر کا باہر آ گیا. عزیزو یہ تابوت کس کا ہے؟
یہ اس بچے کا تابوت ہے، ارے جس نے کربلا میں وہ شہادت حاصل کی، کہ جس کے لیے قاتل کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے۔ ہاں عزیزو، ارے بچے کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کے مقبل میں لائے، آواز دی، اے اشعری اشعیا، ارے تمہارے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، یہ میرے 6 مہینے کا بچہ ہے، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اے اشعیا اتنا درد، اس کے منہ میں پانی ڈال دو کہ اس کی پیاس بجھائے۔ آج جو ایک جملہ اور پڑھا کہ اے فوج اشعیا، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ حسین خود پانی پی لے گا تو حسین پانی نہیں پیے گا، ارے میں اس جلتی ہوئی ریت پر اس بچے کو نگاہ دیتا ہوں، ارے تم اس کے منہ میں پانی ڈال دو۔ ارے یہ سننا تھا کہ فوجی اشعیا بھی منہ پھیر کے رونے لگی۔ اب کہا گیا کہ ہے حرملا حسین کے کلام کو قطع کرتے ہیں۔ اب حسین کے کلام قطع ہوا، تیر سہشوبہ چلا، تیر چلا، 3 بھالوں کا تیر، ارے علی اصغر کا گلا چیرتے ہوئے اب جب امام کے کہنے پہ آیا تو جو شانے پہ لگا، اب خون کو چاہا کہ صاف کر دے، اے زمین کو چہرے پہ مل دیا۔ اب اسی حالت میں تھا کہ میں آلہ سے اجھنگر سی طرح لوں گا۔ یہ کس کا تعلق ہے؟ یہ سب کا چورش ہے۔ قیدی بنانے کے بعد میں شام کے دربار میں یزید کے سامنے پیش کیے گئے۔ یزید کی اہلیہ جس کی پرورش امام علی علیہ السلام کے یہاں ہوئی تھی، ارے وہ ہند بیٹھی، آنے کے بعد میں اپنا قیمتی لباس سے تن کیا، اوپر آنے کے بعد میں تماشا دیکھنے کے لیے پہنچی تو کسی سے پوچھا کہ یہ کون قیدی ہیں؟ کہا کہ یہ مدینے کے لوگ ہیں، یہ باقی ہیں، انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اب یہ نیچے جانے کے بعد میں جناب زینب کے اونٹ کے پاس پہنچی اور کہا بیٹی تم مدینے میں کہاں کی رہنے ہو؟ اب جناب زینب نے کہا، جناب زینب یقیناً اس کو پہچان گئی تھی۔ اب جناب زینب نے کہا اے بی بی تو کیوں مدینے کو پوچھتی ہے؟ کہا کہ نہیں بی بی میں مدینے میں کس کو پوچھوں، میرا مدینے میں مولا علی کا گھر ہے، میرا شہزادہ حسین ہے، میری شہزادی زینب ہے، میری شہزادی زینب ہے، ارے میری شہزادی رقیہ ہے، ارے میرا چھوٹا آقا عباس ہے، میرا شہزادہ علی اکبر ہے، میں
سب کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہو؟ ارے عزیزو تم یہ سوچتے ہو گے کہ یہ عورت کیسے جانتی تھی؟ عزیزو یہ عبداللہ کی بیٹی تھی۔ عبداللہ کون تھے؟ یہ مولا علی کے صحابی تھے۔ عبداللہ شہید ہوئے تو ان کے بعد میں اس ہند میں تمام پرورش جناب زینب کی آغوش میں کہتی ہے۔ اب یہ جناب زینب کو کیسے نہ پہچانتی؟ اب انہوں نے کہا کہ اے بیوی مجھے یہ بتاؤ کہ تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ ارے کیسے نہیں پہچانوں گی، میری شہزادی ہے۔ اب انہوں نے بالوں کو سر سے ہٹایا، کہا کہ میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے۔ ارے وہ سکینہ قید خانہ زندان میں مر گئی۔ عزیزو ارے یہ سننا تھا کہ اس نے کہا یہ نیزے پہ سر، جناب زینب نے کہا یہ نیزے پہ سر تیرے آقا حسین کا ہے، یہ جو رسی میں لٹکا ہوا سر ہے یہ تیرے آقا عباس کا ہے۔ اب اس نے اپنا لباس پھاڑا، پھاڑنے کے بعد میں دوشالہ پھینکا، یزید کے دربار میں گئی، کہا کہ تو انہوں نے کہا یہاں کیسے آ گئی؟ اپنا دوشالہ اڑانا چاہا کہ تجھے میرے ننگے سر کی فکر ہے؟ ارے تو نے نبی زادیوں کو ننگا کیا، ان کے سر سے ردائے چینی۔ عزیزو حالات بدل گئے، جناب زینب نے جو خطبہ دیا اب اس قافلے کو رہا کیا گیا۔ رہا کیسے کیا گیا کہ محمل بھی سجی، ہماری بھی لائی گئی۔ عزیزو اب جناب زینب نے جب ہماریوں کو دیکھا تو منظر یاد آ کہ تم جب مدینے سے چلی تھی تو تمہیں سوار کرانے کے لیے علی اکبر بھی تھے، بھیا حسین بھی تھے،